کہ انصاف کے جو سو کولڈ اسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ فالورز ہیں وہ ان کو بڑی تعداد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نبی پہ ایمان لایا جاتا ہے, کسی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیا جائے تو وہ بھی ویسی ہی بات ہوتی ہے. نو اٹ ازنٹ. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. نبی پہ ایمان لانا ایک اور چیز ہے, اس پہ وہ ایمان ہے, پوری زندگی ہے, زندگی کے بعد آخرت ہے. سبسکرائب کرنا, کسی کو چھوڑ دینا, سبسکرائب کر کے انفالو کر دینا وغیرہ وغیرہ, یہ روز ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے اپنے اندر اہلیت اختلاف دی پیدا کرو اور اختلاف کے لیے کوئی موضوع تلاش کریں. اگر آپ کو کوئی موضوع نہیں مل رہا تو میں آپ کو اختلاف کی جگہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایسی باتیں کی جہاں آپ مجھ سے اختلاف کریں, اور وہ ہم آپ کا اختلاف سر آنکھوں پہ رکھیں گے. آپ ہم سے اختلاف کریں کہ ہم صحابہ کرام, خلفائے راشدین اور اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں, تو اختلاف کریں مجھ سے. مجھے مزہ ہے اختلاف سننے کا بھی کہ یار آپ کے پلے بھی کوئی مضبوط شے ہے, لیکن جہاں اختلاف نہیں بنتا زبردستی کریں گے فائدہ کوئی نہیں. میں نے کو نہیں باز آنا, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے تو ٹی ایل پی کی پرواہ نہیں کی, پی ٹی آئی کی پرواہ نہیں کی, تو اپنے اسٹوڈنٹس کی پرواہ بالکل نہیں کرنی. جو بالکل سچی بات ہے وہ بتاؤں گا, اور مجھے کوئی مزہ نہیں آتا یہ باتیں کرنے سے کہ بھی لوگ زیادہ مجھے ڈسکس کریں. اچھا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں میں باتیں شاید اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ مجھے ڈسکس کریں. میرے دماغ میں بھی نہیں کہیں ہوتا. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے حضور میں پکڑا نہ جاؤں کہ اندر میرے کوئی اور بات ہو میں اوپر سے کر دوں. بڑا آسان ہے کہنا. یہ جتنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر اور مولویوں کے فرنٹ میں آپ کو یہ تقریریں کرتے نظر آ رہے ہیں, میں ان سے بہتر آپ کو رلا سکتا ہوں, لیکن میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوگا کہ یار میرے اندر تو خود بات ہے ہی نہیں ایسی, میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں, اور پریکٹیکلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ دیکھیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں. میں نے بتایا کہ یار 2003 میں خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا, ان کا ویڈیو میں آیا ہوا فتویٰ کہ میں ایٹم بم بنانے کو اور تمام ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان کو حرام سمجھتا ہوں. اعتقاد به بمب اتم نداریم, به سلاح اتمی نداریم, دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی ما, مبانی اعتقادی ما, مبانی دینی ما, به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه, حرامه, ممنوعه, حرامه, ممنوعه, حرامه. ریٹن میں فتویٰ دیا, ویڈیو میں کہہ دیا. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, کہتے ہیں جنہیں سب بغیر ورکنگ کی بات کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جتنی باتیں کرتے ہیں ورکنگ کے ساتھ کرتے ہیں. اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ غوث وقت جنگ رکوائے گا, رکوائی ہے نا اس نے. اچھا اب میں یہ ٹونٹ نہیں کر رہا, صرف آپ کا دماغ کھولنے کے لیے. خامنائی صاحب حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ جنگ شروع کی ہے اسرائیل نے, ختم کون کرے گا؟ تو ایران نے تو نہیں ختم کی. کس نے ختم کی ہے؟ غوث وقت نے. لو سامو, آپ کوئی پوچھے گا ان سے کہ تم نے کہا تھا کہ جنگ ہم ختم کریں گے, اور یہاں بیٹھے ہوئے وہابی بھی اللہ شری دے رہے سن تاکہ ختم ہو جائے ایران. اور بھائیوں سیانے نے, اور دیکھیں غوث وقت نے کہا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, اور ایران نے خود مانا کہ ہاں ہم نے بھی رابطہ کیا کہ اسرائیل کو روکیں, اگر یہ رک گیا تو ہم بھی رک جائیں گے. کیوں سرکار, آپ نے تو کہا تھا کہ جنگ ہم ختم کریں گے, تو جنگ کس نے ختم کی؟ غوث وقت نے. تو بات تو میری ٹھیک نکلی نا. اس طرح میں اگر پولیٹیکل پروگرام بھی کرنا شروع کر دوں اور آپ کو صرف کمپیریزن کرواؤں نا, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں آپ کے سامنے کسی اور طریقے سے. آپ کی سوچنے کی صلاحیت ویسی نہیں ہوتی. آپ کو معاف کر دیتے ہیں نا جذبات کی دنیا میں, اور یہ ہو گیا جی انقلاب آ گیا تو فلاں آ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. حقیقت کی دنیا اس سے بڑی دور ہوتی ہے. اور آپ نہ سمجھے میں گھر میں بیٹھ کے کوئی کھچڑی پکاتا رہتا ہوں. میرے بھائی میں جو دنیا میں ایکسپرٹ ہے نا ورلڈ پالیٹکس کے, ان سب کو سنتا ہوں, کئی گھنٹے سنتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی ورکنگ کر کے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس طرح نہیں ہوتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں, اس کے بعد کسی رزلٹ پہ پہنچتا ہوں. یہ نہیں کہ جو دماغ میں آیا باقی لوگوں کی طرح جذبات میں کہہ دیا. پھر میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, اگرچہ وہ ریئلٹی بننے والی ہو, تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ بھئی یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. اس لیے اپنی آنکھیں کھولا کریں اور اس قسم کے کٹے ہوئے میرے کلپ, اور اندازہ کریں میری تصویر کے ساتھ اسرائیل کا جھنڈا لگایا ہوا ہے, اپنے ساتھ فلسطین کا جھنڈا. ان لوگوں نے کہ جن کے بڑے علماء فلسطین میں رہنے والے وہابیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, یعنی کہ بریلوی دیوبندی. ایران کا جھنڈا لگایا ہوا ہے جن کے اپنے علماء یعنی وہابی اور بریلوی اور دیوبندی شیعہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, ان کے جھنڈے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے جب وہ شیعہ کافر کہتے ہیں پھر آپ بھی کافر ہو. اللہ بھلا کرے. سلوٹ ہے جی ان مولویوں کو جنہوں نے بالکل ننگی زبان استعمال کی ہے کہ جی دونوں ہی ایسے ہیں, ہمیں کیا یہ لڑ پڑے, تاکہ کم از کم ان کے چہرے آپ کو پتا چلے. میرے نزدیک تو ان کا موقف درست نہیں ہے, لیکن ان منافقین سے بہتر ہے وہ کہ انہوں نے اندر کی بات باہر نکالی. کل تک یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو کافر کہتے تھے, آج کہتے ہیں نہیں جی وہ انجینئر صاحب ایران کے ساتھ نہیں کھڑے. تو میں ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. اگلے دن ایک بندے نے بڑے اچھے کمنٹس کیے تھے کہ ہم کھڑے ایران کے ساتھ ہیں اور بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں. ہائے 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 ہائے, حقیقت بات ہے, پوری امت کا یہی حال ہے. کھڑے ایران کے ساتھ ہیں, کھڑے فلسطین کے ساتھ ہیں, بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ امریکہ کے ساتھ.
غوث वक्त मैं ये तफन्नुन के तौर पे कहता हूं, यानी बड़ा जिसका ऑर्डर कहते हैं ना, किली कायनात कायम है, तो भाई दुनिया इस वक्त उस किली के गिर्द घूम रही है। मैंने आपको पहले कहा था ना चाइना आएगा, सिर्फ बयान देंगे, देख ले रशिया चाइना ने भी बयान दिया, प्यूटन से जाके मिला वो उनका वजीर राक्ची, तो उसने क्या कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी हमायत करें। कोई वादा वूदा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं पंगा लेता भाई, वो खुद यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है, उन्हें पता है। तरीका वही है कि आपने पॉलिटिक्स के जरिए मामलात को लेकर चलना है और इस दुनिया में सर्वाइव करना है, अच्छे वक्त का इंतजार करना है, और अच्छा वक्त आता है, लेकिन खुदकुशी बिल्कुल नहीं करनी। और ये नहीं कहना कि जी मैं जो हुसैन बनने जा रहा हूं, ये कोई हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत वाला भी मैंने आपको मामला बता दिया हुआ है कि बाई चांस मेरे ज़हन में है ना, ताजा कुछ चीजें आती है ना मीम्स के लिए ना, मटीरियल में दे देता हूं, ले जाओ यार, इन्हें मुंह से मलो जाके। देखें, इससे बड़ी कोई चीज हो सकती थी, मैंने ओपन दावत दे दी है। एक को तो मैंने सामने बिठा के 1.5-2 घंटे जो की थी वो आपको पता है, और वो जितनी बातें बाद में करता है वो सारी बातें उसने मेरे सामने बैठ के पूछी हुई है मुझसे, और कहता है किसी के सामने बैठता नहीं, और कहता है प्लांटेड सवाल होते हैं। तूने फिर प्लांटेड सवाल किए थे मुझसे? कोई प्लांटेड सवाल नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है। एक तो होके जा चुका है जो मौलवियों का फ्रंटमैन है, दूसरा जो है उसको मैंने भाई ओपन दावत दी है कि आ जाओ अकेडमी में बैठ के बात कर लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम भी अपना मौके पर रखो, लेकिन कुरान और सुन्नत से जज्बाती बातें नहीं करनी। हाँ, ये छोड़ दो, जज्बातियत के ऊपर तो पूरा बेड़ा गर्क किया तसव्वुफ ने। मिलाद मनाते हैं, हम कहते हैं यार ये आप जो हरकत कर रहे हो, नबी इस्लाम ने इस तरीके से मिलाद नहीं मनाया जी, तुसी नबी नहीं मानते जी, इश्क इश्क जनाब, इश्क दे चले नंबर लै गए, ये वही वाली हरकत है। तो हमने कहा भाई नबी इस्लाम को साहबी ने सजदा किया, अबू दाऊद में, इब्ने माजा में हदीस है, आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहा है, जब मैं फौत हो जाऊंगा मेरी कब्र से गुजरोगे क्या वहां पे भी सजदा करोगे? उन्होंने कहा नहीं यार रसूलल्लाह, फरमाया मुझे को सजदा कर रहे हो, अगर मैं जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें। उस साहबी ने तो नहीं कहा यार रसूलल्लाह ये मैंने इश्क मोहब्बत में किया, मैंने खुदा समझ के नहीं किया। इश्क मोहब्बत ये सारी चीजें शरीयत की बाउंड्री के अंदर अंदर है, जैसे ही बाहर जाएंगी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए अपनी अकल का थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू करें, और वो लोग तो बिल्कुल बात ना करें जो खुद इधर बैठे हुए हैं। हाँ, फिलिस्तीन कोई गया हुआ है और इसराइल से लड़ रहा है, वहां से अगर कोई वीडियो बना के मेरे साथ इख्तिलाफे राय करे ना, चुम्मी है दस्ते कि यार तू वाकई 1 नंबर निकले, 2 नंबर नहीं निकला। बाकी सारे के सारे, मैं मुनाफिकत का लफ्ज तो बहुत सख्त हो जाएगा, दो रुखी इख्तियार कर रहे हैं, उसको सॉफ्ट करके, जैसे उसने फिया बागिया कह दिया था ना बागी जमात को, तो मैं मुनाफिकत को दो रुखी कह देता हूं, ये करनी छोड़ दे।